میرے ساتھ فروا شاہ صاحبہ موجود ہیں، اے آئی لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھیں، لڑکا لڑکی بھی وہاں پر آئے، انہوں نے کیا بیان دیا، ججز نے کیا بیان دیا۔ اپنے ہسبینڈ ظہیر نامی شخص جس سے اس نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ جا رہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں نے نکاح کر لیا ہے، بلکہ ہراسمنٹ پٹیشن بھی انہوں نے اسی لیے ہراساں کیے جانے کی جو درخواست آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے دائر کی تھی کہ انہیں ہراساں بار بار نہ کیا جائے، کیونکہ ماں باپ یوزلی اکثر میں بھی جب کورٹ میرجز کرواتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ماں باپ بعد میں پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بچی یا تو وہ کہتے ہیں کہ نابالغ ہے، ان کے پاس یہی آپشنز بچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ دعا زہرا کیس جو کہ ہائی پروفائل کیس تھا، لیکن آج وہ کیس بائنڈ اپ ہو گیا ہے اس طرح کہ دعا زہرا اور اس کا ہسبینڈ گرفتار ہوتے ہیں، پولیس ان کو اپنی تحویل میں لیتی ہے اور لڑکی کا یہ بیان آتا ہے کہ میں گھر سے اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ میرے ساتھ فروا شاہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں اور صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اے آئی لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھیں، لڑکا لڑکی بھی وہاں پر آئے، انہوں نے کیا بیان دیا، ججز نے کیا بیان دیا، اور ان کے والد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بیان دلوایا گیا ہے، میری بچی ایسی نہیں کر سکتی، اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو الفاظ اس کے منہ میں ڈالے گئے ہیں، وہ رٹا لگایا ہوا ہے۔ ساری کہانی ہے کیا، فروا شاہ صاحبہ نے کیا دیکھا، یہ کیا کہتی اس کیس پر۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ فروا، آج لڑکا لڑکی مل جاتے ہیں، بیان ان کا آتا ہے کہ میں گھر سے اغوا نہیں ہوئی بلکہ میں خود آئی ہوں، اور ان کے والد صاحب کا بیان آتا ہے کہ لڑکی میری 18 سال کی نہیں ہے، بیان دلوایا گیا ہے۔ آپ خود ایک وکیل ہیں، آپ نے کیا آبزرو کیا کہ جب سب سے پہلے لڑکی اور اس کی والدہ کا بیان سامنے آتا ہے، اس وقت آپ کی کیا آبزرویشن تھی کہ کیا اس کی ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ لڑکی 18 سال کی ہے یا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے ماں باپ پہلے 14 سال کی کہتے رہے کہ 14 سال کی لڑکی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 18 سال کی نہیں ہے۔ ایون اف کہ وہ 18 سال کی ہے یا نہیں ہے، قانونی طور پر وہ شادی کر سکتی ہے، شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور میں بلکہ ایک ججمنٹ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی، لاہور ہائی کورٹ کی ہی ججمنٹ ہے، PLD 2021 پیج 21، جو کہ یہ کہتی ہے کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی بھی اگر وہ اپنی بلوغت حاصل کر چکی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے، ولی کے بغیر شادی کر سکتی ہے۔ تو جیسا کہ لڑکی کا بیان بھی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، جس میں وہ بڑے نارمل انداز سے وہ بات کر رہی ہے، کوئی بھی فورسفلی اس کو ویڈیو نہیں لگ رہا کہ وہ بڑی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ ظہیر نامی شخص جس سے اس نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ جا رہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں نے نکاح کر لیا ہے، بلکہ ہراسمنٹ پٹیشن بھی انہوں نے اسی لیے ہراساں کیے جانے کی جو درخواست آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے دائر کی تھی کہ انہیں ہراساں بار بار نہ کیا جائے، کیونکہ ماں باپ یوزلی اکثر میں بھی جب کورٹ میرجز کرواتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ماں باپ بعد میں پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بچی یا تو وہ کہتے ہیں کہ نابالغ ہے، ان کے پاس یہی آپشنز بچتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر سے سونے کی انگوٹھی لے گئی، سونے کے زیورات لے گئی، چیزیں لے گئی، گھر کے کاغذات لے گئی، تو اس لیے پھر یوزلی ہراسمنٹ پٹیشن دائر کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کو تنگ نہ کیا جائے، اور انہوں نے جو شادی کر لی ہے ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ پروا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ پچھلے 10 دن سے ہائی پروفائل کیس بنا ہوا ہے، پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ایک بہت عجیب ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی، لیکن آج یہ سارا معاملہ سامنے آنا، ان والدین کے آنسو لوگوں کو بار بار دکھانا اور یہ بھی کہنا کہ عدالتیں رات کو اب بھی کیوں نہیں کھلتی، لیکن اس تمام صورتحال کے بعد آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں قصوروار کون ہے؟ اچھا حارث، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس میں قصوروار کون ہے، اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کو ہائپ کریٹ کی تھی، میں خود انفلوئنسر ہوں سوشل میڈیا، اور میں نے بھی وہ شیئر کیا، کیونکہ کراچی میں جب لڑکی مسنگ ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس حالت، بلکہ کراچی کیا پورے پاکستان میں اگر لڑکی مس ہو جائے تو پھر وہ کس حالت میں ملتی ہے، اور ماں باپ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں زندہ چاہیے، تو ماں باپ کو اب خوش ہونا چاہیے کہ اب وہ زندہ تو ہے، ایٹ لیسٹ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اور جہاں تک سوال کا دوسرا حصہ جو آپ نے پوچھا کہ وہ قصوروار کون ہے، تو کسی نہ کسی حد تک میں یہ کہوں گی، اور سوری ٹو سے کہ ماں باپ کی بھی اس میں غلطی کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ جب وہ میں ایک چینل پر نجی ٹی وی پر دیکھ رہی تھی کہ جب اس کی والدہ نے یہ کہا، بیان دیا کہ نہ میری بیٹی کی کوئی دوست ہے، نہ میری بیٹی کے پاس موبائل فون ہے، میری بیٹی اسکول نہیں جاتی، وہ گھر پر ہے، نانی کی طرف بھی جائیں تو میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں۔ جب میں یہ سن رہی تھی بطور وکیل یا بطور لڑکی، مجھے یہ لگا کہ ضرور پتہ نہیں، مجھے ایک سکس سینس میری نے کام کیا، اور مجھے لگا کہ یہ لڑکی نا اپنی مرضی سے گئی ہے، اور وہی ہوا۔ 1-2 دن بعد دیکھا کہ اس کا بیان سامنے آ گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو اس طرح کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، شادی کرنا، پسند کی شادی کرنا جرم نہیں ہے، یا اگر وہ
پیوبرٹی اپنی اٹین کر چکی تھی تو وہ اپنی والدہ سے, اپنی بہن سے, اپنی کزن سے, اپنی خالہ سے, کسی سے وہ ڈسکس کیوں نہیں کر سکی؟ کیا ماحول کس طرح کا تھا گھر میں, کس طرح کا ماحول تھا کہ وہ ڈسکس نہیں کر سکی؟ یا باپ کا کیا بہت زیادہ ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ چل گئی؟ وہ تو اب جیسے جیسے تحقیقات ہوں گی ویسے ویسے پتہ چلے گا. البتہ یہ اس میں بچی کی بھی غلطی ہے. ظاہر ہے کہ ماں باپ ہمیں پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, ہمیں ایک مقام پر پہنچاتے ہیں, اور ہماری جو ایک سوشل نارمز ہیں جو کہ بعد میں کسٹمری لاز بھی بنتے ہیں, تو بطور وکیل میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ظاہر ہے ہماری جو کسٹمز ہیں, جو نارمز ہیں, وہی بعد میں کسٹمری لاز بھی بنتے ہیں. تو جو ہماری کسٹم ہے, جو ہمارے سوشل اور مورل ویلیوز ہیں, جو اخلاقی اقدار ہے ہماری, وہ یہی ہے کہ ماں باپ کی مرضی شامل ہونی چاہیے, ولی کی مرضی شامل ہونی چاہیے. لیکن ہاں, قانونی طور پر اب یہ جو کہ ججمنٹس بھی آ گئی ہیں کافی, کہ اگر لڑکی, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ اگر بالغ ہو چکی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے اپنی مرضی سے. ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آیا گا یا مجھے یقین نہیں آ رہا اس کیس کو کراچی لایا جائے, لیکن آج کورٹ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنی زندگی گزاریں. ان کے والد صاحب کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ دوبارہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں؟ اچھا, انفارچونیٹلی باپ کے پاس پہلی بات تو یہ کہ یہ آپشن نہیں ہے کہ لاہور میں وہ کراچی لے آئیں, کیونکہ قانون یہ ہے خواتین کے لیے کہ جہاں خاتون ہے وہ رہتی ہے. اگر فیملی لاز کی اگر میں بات کروں تو جو خواتین میں ہم لوگ جو گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت یا فیملی لاز کے تحت جو ہم لوگ کیسز روزانہ دیکھتے ہیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ خاتون جہاں رہائش پذیر ہوگی وہاں وہ کیس کرے گی. خواہ کہ اگر وہ لاہور میں اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کی ماں فار ایگزامپل فرض کریں کراچی رہتی ہے اور وہ لڑائی کر کے وہاں چلی گئی, تو وہ کراچی میں بھی خلا لے سکتی ہے. یعنی کہ عورت کے لیے بیسیکلی مثال دے کر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ فائدہ ہے کہ جہاں وہ رہائش پذیر ہے, جہاں وہ رہ رہی ہے, وہیں پر وہ اپنا کیس کر سکتی ہے. تو یہاں پر اسی لیے انہوں نے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ لاہور میں انہوں نے ہراسمنٹ پٹیشن بھی لاہور میں ہی دائر کی تھی. بطور بیٹی آپ کیا سوچتی ہیں کہ اس باپ پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ میری بیٹی نے مجھ پر ہراسمنٹ کا ایک چارجز لگا دیے ہیں کہ بھئی مجھے ہراس کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ بطور باپ یا بطور بیٹی, وہ تو ایک تعلق ہے ہی, اس سے تو کوئی ڈینائی میں نہیں کر سکتی. اور میں ہمیشہ اپنے چینلز پر بھی جب کورٹ میرج سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کرنی چاہیے, کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, گواہوں کی ضرورت کیسے پڑتی ہے, یا کیا کیا ہوتا ہے, تو لیکن یہ غلط ہے. مطلب غلط ان اے سینس کہ اخلاقی طور پر تو میں یہ کہوں گی کہ یہ غلط ہے. اور بطور بیٹی 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ یہ قدم ہم اٹھا رہے ہیں تو نہیں اٹھانا چاہیے. اور باپ نے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے آنسوؤں کو وہ دیکھ لیتی, اور میں بلکہ سوچ رہی تھی کہ وہ کم از کم کال کر کے اتنے دن جو ٹی وی پر یہ ڈرامہ چلا, کم از کم بتا ہی سکتی تھی کہ میں زندہ ہوں, تاکہ ان کا غم تھوڑا سا ہی شاید کم ہو جاتا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچیاں, جو لڑکیاں, جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پر کہ PUBG سے ان کا رابطہ ہوا, تو یہ لیک آف کمیونیکیشن ہے ماں باپ کے درمیان اور بہن بھائیوں کے درمیان. لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے جب ان کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس سے وہ بات کر سکیں, خواہ وہ PUBG سے ہو, خواہ وہ ٹویٹر سے ہو. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ ٹویٹر پر ہم لوگ تو ٹویٹ وغیرہ ہی کرتے ہیں, لوگ عشق کرتے ہیں, اور PUBG کھیلنے کے لیے تھی اور وہاں پر بھی عشق کر کے اور شادیاں بھی کر لیتے ہیں. بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں, میں اکثر چینلز پر دیکھتی ہوں, یوٹیوب چینلز پر بھی دیکھتی ہوں کہ کوئی کراچی سے خانپور چلی گئی, کوئی کراچی سے لاہور چلی گئی PUBG سے. تو اس طرح کی چیزوں کو جب بچے کر رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں ویڈیوز وغیرہ, تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو ٹائم دیں. بالکل جی, آپ نے فروہ شاہ صاحبہ کی گفتگو سنی کہ بطور وکیل ان کی کیا رائے اس کیس پر, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ والدین کو چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول کی طرح رہتے, کہ اگر کوئی اسٹیپ لینا بھی چاہتی تو کم از کم بتا دیتی یا گھر میں ڈسکس کر لیتی کہ میں اسٹیپ لینے جا رہی ہوں. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.